اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ انسان کو ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا، اور اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایسی قیمتی تسبیح تو ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کون سا عمل بتایا؟ ناظرین، وہ قیمتی عمل آپ سے اس ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے تھے، حضرت علی نے وہ تمام کلمات عام کر دیے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے، تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے نے آواز سنائی دی، لیکن ناظرین اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب بھی پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دینار سمندر کے اندر ڈال دیے، تو آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ ناظرین، آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کر، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے ایک کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی، افسوس ہے تجھ پر۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت ضائع نہیں کی، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور نفع ہی دے گی۔ لہٰذا اس کے چند گھنٹے بعد ہی وہ کشتی چلتی رہی، اور اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں بکھرے پڑے ہیں۔ ناظرین، اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔
उस औरत ने उस मुसाफिर को देखा तो हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए। मुसाफिर ने भी उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो नाज़रीन, उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम और बड़े ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदर के सफ़र पर जा रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे अचानक कोई कश्ती के अंदर से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरे में, इस महल के अंदर इस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है। वो हर 7वें दिन यहाँ आता है और आज उसके यहाँ आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना वो शैतान तुम्हारी जान ले लेगा। नाजरीन, अभी उस औरत की गुफ्तगू ख़त्म भी ना हुई थी कि वहाँ एकदम से अंधेरा छा गया। औरत ने फिर से कहा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो आ गया है, वरना वो तुमको ज़रूर जान से मार डालेगा। चुनांचे वो शैतान वहाँ पर आ गया, लेकिन वो मुसाफिर यूं ही वहाँ पर खड़ा रहा। वो शैतान जैसे ही उसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो मुसाफिर ने वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया, और वो वजीफ़ा सुनते ही शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा और इस ज़ोर की आवाज़ आई कि जैसे कोई टुकड़ा टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा हो, और फिर देखते ही देखते वो शैतान जल कर राख का ढेर हो गया। ये देखकर उस औरत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको रहमत का फ़रिश्ता बनाकर मेरे पास यहाँ भेजा है और तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिल गई है। फिर उस औरत ने मुसाफिर से कहा कि ये मोती और जवाहरात उठा लो और महल से निकल कर मेरे साथ समंदर के किनारे की जानिब चलो, वहाँ से कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलते हैं। चुनांचे बहुत से मोती, जवाहरात और खाने का सामान अपने साथ लेकर वो दोनों उस महल से निकलते हैं और दोनों उस समंदर के किनारे जा पहुँचते हैं। वहाँ एक कश्ती बसरा की जानिब जा रही थी, तो वो दोनों उस कश्ती पर सवार होकर बसरा जा पहुँचे। लड़की के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को देखकर बेहद खुश हुए और उस मुसाफिर के शुक्रगुजार हुए। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उसे अपने घर में मेहमान बनाकर रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगुज़श्त सुनकर उन दोनों का निकाह कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती और जवाहरात जो उस जजीरे से लेकर आए थे वो उन दोनों की मुश्तरका दौलत बन गई, और इस औरत से अल्लाह ने उस मर्द को कुछ बच्चे भी अता कर दिए। वो दोनों नहायत मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। और नाजरीन, ये सब उस वजीफ़े का कमाल था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया था। नाजरीन मोहतरम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी कि या अल्लाह, तो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं उस पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि एक आदमी नहायत ही सफ़ेद लिबास में मलबूस, लंबी दाढ़ी वाला वहाँ मौजूद था। उसने मुझे देखा तो मुझसे पूछा, क्या तुम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। उन्होंने फरमाया, तुम जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ कर दो और कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनांचे मैंने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सारा मामला अर्ज़ कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर पहाड़ के अंदर रवाना हुए, और जब उनके करीब पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे। फिर आसमान से एक दस्तरखान उतरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया और मैंने उन दोनों हज़रात के साथ खाना खाया। जब हम खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं उनके सफ़ेद लिबास को देखता रह गया। नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा गुम हो गई। जब तलाश की तो एक यहूदी के पास से मिली। आप उस यहूदी से फरमाते हैं, ये मेरी ज़रा है, मैंने ये ज़रा ना फ़रोख्त की है ना किसी को हिब्बा की है। यहूदी ने कहा कि ये मेरी ज़रा है क्योंकि ये मेरे कब्ज़े में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चलो काजी के पास चलते हैं। चुनांचे दोनों काजी शरीह की अदालत में गए और शरीह ने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन, आप कहिए, आप क्या कहते हैं? हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि ये ज़रा मेरी है जो इस यहूदी के पास है। मैंने ये ज़रा न बेची है ना किसी को हिब्बा की है। शरीह ने फिर उस यहूदी से कहा कि हाँ, तुम क्या कहते हो? यहूदी ने कहा कि ये मेरी ज़रा है और मेरे कब्ज़े में है। फिर शरीह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा
اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں، یہ قنبر جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ ذرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس یہودی کی ہی ہے۔ وہ یہودی اس قضیے سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایسے ایمان افروز واقعے پہ ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ بھی ضرور لکھ دیجئے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ بزرگ تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا، ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ ناظرین، اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پھر انہیں فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے غار کے پاس بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدائے کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے اس سے کہا میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دینا۔ ناظرین، ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم ہی ہوا کرتی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہے، تو اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو بنی اسرائیل کے لوگ خریدیں گے، تمہیں سنگائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر یہ گائے خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے عامل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ ناظرین، یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، اور جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جیسی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے 2 لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے، اور یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان 2 قاتلوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔
ناظرین، اب آپ کو وہ کلمات بتاتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب بھی تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لبکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر دست ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایسے قیمتی کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ کو جب وقت لگے، آپ جب کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوں کہ آپ کو کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، تو آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں اور پھر اللہ سے دعا کیا کریں۔ ناظرین، اس تسبیح کے بہت سے فوائد اور فیوز و برکات ہیں۔ یہ تسبیح حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی، اور یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ایک بار درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور عرض کر دیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات آپ ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ضرور پہنچے گی، اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آپ کے تمام مسائل اور مصیبتیں ختم فرمائے، اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا اللہ ہمارے لیے ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔